الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز سامعین احترام، وقت کافی ہو چکا ہے اور میں صرف آپ کے 10 سے 15 منٹ لوں گا تاکہ خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. میرے ساتھ واجب الاحترام حضرت علامہ حافظ محمد شریف الحسنی صاحب تشریف فرما ہیں. ہمیشہ مبارک مسجد میں ایسی محافل کی صدارت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر سلامت رکھے. ایسے خوبصورت نعت خوان، ایسے اچھے نعت خوان آپ ہی کی بدولت ہمیں اس مسجد میں ملتے ہیں جسے ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں اپنے برادر اکرم صاحبزادہ محمد سہیل رفیق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس محفل میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ بھی تادیر سلامت رکھے. سامعین محترم، ابھی زہیب اشرفی صاحب نے تذکرہ کیا کہ ماہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اس وقت آج 7ویں رات ہے، 6 رجب گزر چکی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یوم وصال عرس پاک آج ہے. پھر کچھ دنوں بعد 5 سے 6 دنوں بعد 13 رجب کو یوم ولادت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہے. پھر اس کے بعد آخری عشر میں 27 رجب کو شب معراج انشاءاللہ تعالی ہوگی. وہ آپ اور ہمارے سامنے ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتی ہے، جو صحابہ کے ایام بھی مناتی ہے، جو اہل بیت کے ایام بھی مناتی ہے، جو اولیاء کرام کے اعراس بھی مناتی ہے. اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ جو بزرگ ہم پر احسان کر چکے، کہ جن کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، ہم اسے بھولتے نہیں، ہم ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں. اور ان کے لیے دعا کرنا یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں. ان کے درجے تو بلند ہو چکے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نام لینے سے، ان کے اعراس منانے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کے بھی مغفرت فرما دے. سامعین محترم، جس ہستیوں کا ذکر کیا ہے مولا کائنات 13 رجب کو ان کا یوم ولادت ہے، میں حضرت مولا کائنات پر 2 جملے کہہ کر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علماء فرماتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ علی مجھ سے ہے کہ علی آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، علی آپ کا قرابت دار ہے، علی کا تعلق اہل بیت سے ہے. لیکن یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی کہ آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، کہ میں علی سے کیسے ہوں.
تو علماء نے جواب دیا کہ حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علی کا تعلق، علی کا خاندان مجھ سے ہے، اور میرا علی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ میرے سیرت کا ظہور علی سے ہوگا، میرے کردار کا ظہور علی سے ہوگا، میرے کمالات کا ظہور علی سے ہوگا، اور میری نسل کا ظہور بھی علی سے ہوگا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی سے فرمایا، حضور نے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی، کہ علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا مقام ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون، میرے بعد تیرا مقام ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ علماء فرماتے ہیں کتنے پیارے جملے ہیں کہ جب مصطفیٰ غمزدہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر حضور کو راضی کرتا ہے، اور جب علی غمزدہ ہوتا ہے تو حضور آتے ہیں اور فرماتے ہیں اما ترضیٰ ان تکون منی، اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ ادھر خدا حضور کی غمزدگی کو دیکھ کر اسے راضی کرتا ہے، اور ادھر مصطفیٰ علی کی غمزدگی کو دیکھ کر اسے راضی کرتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، اور ہم لوگ ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارا نعرہ یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ نعرہ لگائیں گے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر اہل بیت کا احترام بھی ہے اور تمام صحابہ کا احترام بھی ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مشرب ہے۔ سامعین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اب جو اولیاء ہے یہ ولی کی جمع ہے، ولی کی۔ ولی صیغہ صفت مشبہ کا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں گے، توجہ دیں گے، پھر جو بات سمجھانے کی اس کی طرف آؤں گا، کیونکہ آپ کا بیان لائیو جاتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، اس لیے بات کو پہلے تمہیدی طور پر سمجھا دوں، پھر آپ کو جو بات ہے مقصود ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ولی کا صیغہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، فاعلون کے وزن پر ہے۔ یہ جو فاعلون کا صیغہ ہوتا ہے یہ یا تو فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والے کے معنی میں ہوتا ہے یا جس پر کام کیا گیا ہوتا ہے اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے قتیل، اس کا معنی مقتول ہے، اور عدیل، اس کا معنی عادل ہے۔ قتیل کہا وزن وہی ہے، معنی مقتول ہو گیا، عدیل کہا وزن وہی ہے اور معنی عدل کرنے والا ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے ولی کا معنی بیان کیا، ولی کا اولیاء اللہ کا ذکر کیا تو پتہ چلا ولی کون ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولی کا معنی محبت ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک معنی محب کے ہوا اور دوسرا معنی محبوب کا ہوا، لہٰذا اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں، یہ تو ہر بندے کا دعویٰ ہے، لیکن مقام عرفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں غم نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اولیاء خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، کہ جب قیامت کا دن ہوگا انہیں جہنم کا خوف نہیں ہوگا، اور غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں، اور جب قیامت کا دن ہوگا انہیں اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں کوئی غم، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، انہیں جہنم کا خوف بھی نہیں ہوگا
اور دنیا کے کردار کے لحاظ سے کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن امام راضی نے بڑی پیاری بات کی۔ امام راضی تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت تو بتاتی ہے علامات اولیاء، اولیاء کی علامت بتاتی ہے کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، اور علامت بتائی جاتی ہے دنیا والوں کو، ان کو بتائی جا رہی ہے تاکہ لوگ ولی سے مستفید ہو سکے، پتہ چل سکے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق وہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے بھی ہے، تو اگر دنیا سے ہے تو معنی کیا ہوگا کہ ولی کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ولی جب دنیا میں ہوتا ہے اسے اللہ کا خوف تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ما سوا دنیا داروں کا خوف بالکل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ان کے سامنے اکبر بادشاہ بھی آ جائے تو وہ مجدد الف ثانی حق کی دیوار بن کر، حق کی آواز بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ پہچان لیتے ہیں ارے جسے اکبر بادشاہ کا خوف نہ ہو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پرتھوی رائے یا پرتھوی راج اگر سامنے آ جائے اور خواجہ غریب نواز حق کی آواز بن کر، کوئی ہمالیہ بن کر اس کے سامنے ڈٹ جائیں اور نہ ڈریں، بے خوف ہو جائیں، علماء فرماتے ہیں یہی تو علامت ہے ولی کی۔ ارے جو بادشاہوں سے نہیں ڈرا اور حق بات کہتا رہا یہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا معنی، تاکہ لوگ اس آیت کے ذریعے سے اولیاء اللہ کو پہچانیں۔ سامعین محترم، دو باتیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ دیکھیں قرآن پاک میں حضرت عاصم بن برقیہ کا ایک کرامت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عاصم بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے، ان کی کرامت بیان ہوئی تھی کہ انہوں نے کوسوں میل دور جا کر تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آ گئے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ فرمایا تھا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ حکم کریں تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس جو سینکڑوں میل دور ہے اسے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ اور قرآن کہتا ہے عاصم بن برقیہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے ایسا کر کے دکھایا۔ یہ تو بنی اسرائیل کے ولی ہیں، آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اور ان کے ولی کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کی ہستی کو دیکھیں۔ حضرت عثمان ہارونی آپ کے شیخ ہیں، آپ کے پیر ہیں، 20 سال تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی میت میں گزارا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ کشتی ابھی دور ہے، کشتی ابھی تک پہنچی نہیں ہے، آنکھیں بند کرو معین الدین۔ علماء فرماتے ہیں اور تاریخ سازوں نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے پیر اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان کے حکم کے مطابق آنکھیں بند کی۔ لمحے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی اور خواجہ عثمان ہارونی کے مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دریائے دجلہ کے اس پار کھڑے تھے۔ جو کرامت لمحوں والی حضرت عاصم بن برقیہ نے دکھائی تھی وہی کرامت آپ کے شیخ حضرت عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ دکھائی تھی۔ فرق یہ ہے کہ عاصم بن برقیہ انا آتی کا بھی کہہ کر اکیلے گئے تھے، ادھر حضرت عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہاتھ پکڑا، اکیلے نہیں گئے بلکہ اپنے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اگر کوئی لوگ کسی نیک بندے کا، کسی ولی اللہ کا اگر ہاتھ پکڑ لیں، بیعت کر لیں، ہاتھ تھام لیں، دامن پکڑ لیں تو وہ بھی پار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پار کروا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ بھی ولی کامل ہو، شیخ ہو، صحیح پیر ہو، صحیح عالم ہو، تو پھر جب اس کا مرید اس کے ساتھ ہوگا وہ بھی مخلص ہو تو اس کا بیڑا بھی پار ہوگا اور پیر پھر اس کا بیڑا بھی پار کروا دیں گے۔ سامعین محترم، آخری جملے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے ہمیشہ ایک محاورہ سنا ہوگا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بہت بڑی بات کو تھوڑے سے جملوں میں کہہ دیا، یہی معنی ہوتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا۔
یہ تو محاورہ ہوتا ہے. کوزہ کہتے ہیں ایک پیالے کو, ایک برتن کو. کبھی دریا بھی پیالے میں بند ہوا ہے؟ کبھی ہوا ہے؟ لیکن محاورہ ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ویسے اس قول کے مطابق گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے. 800 سال ہو چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زائد کا عرصہ. آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے, چلا کاٹا, 40 دن گزارے. جب وہاں سے تشریف لانے لگے, جو تعارف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز نے حضور داتا صاحب کا پیش کیا, 800 سال گزر چکے ہیں, ایسا تعارف کسی نے بھی آج تک پیش نہیں کیا. آپ نے کیا پیش فرمایا؟ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما. ایسا تعارف آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اور صرف حضور داتا صاحب نہیں, بلکہ آپ دیکھیں حضرت خواجہ غریب نواز نے امام حسین کی بارگاہ میں جب ان کا تعارف پیش کیا تو ان کا تعارف بھی بے مثال پیش کیا. فرمایا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد ندار دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. ایسا تعارف کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ لا الہ کی بنیاد وہ حضرت امام حسین ہے. یہ ملکہ بھی آپ کے پاس تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ جب اس پرتھوی رائے نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پانی نہ پینے دیا جائے اس انا ساگر کے دریا کا یا تالاب کا, اس نے پابندی لگا دی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے غلام کو, اپنے خادم کو کہا کہ جا کر پانی بھر کر لاؤ. وہ پانی بھرنے گیا انا ساگر تالاب سے, تو انہوں نے بھرنے نہیں دیا. وہ واپس لوٹا, انہوں نے کہا حضور ایک ہی ذریعہ ہے پانی کا, انا ساگر ہمارے پاس موجود تھا, آج اس پر بھی پرتھوی رائے کے لوگوں نے پابندی لگا دی ہے, اب ہم پانی کیسے پیئیں گے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے خادم کو فرمایا کہ تم جاؤ ان سے کہو کہ صرف ایک پیالہ, ایک برتن, ایک کوزہ, ایک چھاگل, ایک لوٹا یہ پانی کا بھرنے دو, پھر بے شک تم نہ بھرنے دینا. اس خادم نے آپ کے حکم کے مطابق گیا اور ان سے گزارش کی کہ مجھے ایک پانی کا پیالہ بھرنے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایک پیالہ بھرنا ہے بس بھر لے, پھر نہیں بھرے گا, یہ وعدہ کر چکا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پیالہ دریا کے کنارے پہ رکھتا ہے, انا ساگر کے کنارے پر وہ پیالہ موجود ہوتا ہے, خود دریا سارا کا سارا انا ساگر اس پیالے میں سمو جاتا ہے. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو واقعی دریا کو کوزے میں بند کر کے دکھا دیا. ہم تو سنا کرتے تھے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا, یہ تو حقیقت میں ایک کوزہ تھا, ایک پیالہ تھا, پورا انا ساگر اس میں سمو گیا. جب وہ یہ بات دیکھتے ہیں تو فوراً پرتھوی رائے کو پیغام دیتے ہیں, حضور پہلے تو ہم پیاسے رکھ رہے تھے, وہ پیاسے تھے, ہمارے پاس دریا موجود تھا, اب حالت یہ ہے کہ ایک پیالہ انہوں نے بھرا ہے, اب ہم پیاسے ہیں, ہم پانی کہاں سے پیئیں؟ آپ حکم فرمائیں. عرض کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں کہ ہم پیاسے مر رہے ہیں, آپ ان کے پاس جانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمائیں. پھر وہ حکم دیتے ہیں تو واپس آ کر ان سے عرض کرتے ہیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ پیالہ جا کر وہاں پر انڈیل دو. وہ پیالہ انڈیلتا ہے, اسی طرح دوبارہ انا ساگر بھر جاتا ہے. یہ ہے آپ کا طریقہ. آخری بات حضرت خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کے بارے میں. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ محمد کا ورد زیادہ کیا کرو. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی, کوئی اور وظیفہ نہیں بتایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہر نماز کے بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ محمد کا ورد زیادہ کرو. لفظ محمد کا اس لیے کہ محمد کے حروف ہیں 5. اچھا ایک بات یاد رکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد اور اللہ کا نام ہے محمود. محمد کا معنی بھی تعریف کیا ہوا اور محمود کا معنی بھی تعریف کیا ہوا, لیکن محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے, محمود کا معنی جس کی تعریف کی جائے, اور محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم تو نمازوں کے اندر, اذانوں کے اندر, نمازوں کے بعد ہر وقت تسبیح پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. تعریف زیادہ تو اللہ کی ہو رہی ہے, نام ان کا محمد ہونا چاہیے تھا اور حضور کا محمود ہونا چاہیے تھا.
اگر یہی فرق کرنا تھا. لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنا نام محمود رکھا ہے اور حضور کا نام محمد کے جس کی بار بار تعریف کی جائے. علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ کل کائنات جس کی تعریف کرتی ہے اسے محمود کہتے ہیں، اور کل کائنات کا خالق جس کی بار بار تعریف کرتا ہے اسے محمد کہتے ہیں. یہ لفظ محمد کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ نماز کے بعد زیادہ ورد کرو. فرمایا کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ محمد کے حروف ہیں 5. اللہ نے ان حروف کو دیکھ کر مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. لہذا جو لوگ 5 وقت نماز پڑھیں گے اور بعد میں اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ کا ورد کریں گے، وہ لوگ جو نماز میں غلطی کر بیٹھے انجانے کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. مختصر سا سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر ہے، تیار ہے بالکل. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام